صرف 92 ٹائمز پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ کیسا تمہاری زندگی بدلتی ہے. کسی دشمن کے پاس جا رہے، تم انٹرویو کے لیے جا رہے، امیگریشن کا پرابلم ہے وہاں جا رہے، بزنس لینے جا رہے، کوئی ٹینڈر سبمٹ کرنا ہے، اینی تھنگ، زندگی کا ہر حصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1,24,000 نبی، لیکن نام سب کے نہیں ہیں، لیکن ہم کو اس پہ یقین رکھنا ہے. جو یہ لوگ آئے سارے کے سارے عرب میں آئے. بعض لوگ ایک فیملی کے لیے آئے، بعض ایک ایریے کے لیے آئے، بعض ایک بستی کے لیے آئے، مثال کے طور پہ بعض ایک کنٹری کے لیے آئے. اور چند نبی تھے جو پوری دنیا پہ نون ورلڈ کے اوپر ان کی نبوت تھی، جس میں جناب ابراہیم، اللہ کہہ رہا کہ انسانوں کے لیے میں نے تم کو امام بنایا. اور جیسا آدم کو، نبی آدم کے لیے کہا کہ میں نے عرض پہ زمین کے لیے تم کو خلیفہ بنایا. جناب سلیمان، جس کو انگلش میں سولومن کہتے ہیں، جناب سلیمان کو اللہ نے پوری دنیا کی اس وقت کی جو نون ورلڈ تھی اس کی حکومت دی تھی. ان کے واقعات نہیں آئے، بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں ان کے بھی. تو یہ سارے نبی ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ آئے، اور ان کا ایک ہی، ہر نبی کا ایک ہی نعرہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کا، جس سے ہمارے رسول کا نعرہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہر نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا. اچھا، ایک نبی آیا تو ان کی جو نبوت تھی، ان کی جو شریعت تھی، ان کے ساتھ ختم ہو گئی. پھر دوسرا نبی آیا، ختم ہو گئی. مطلب مثال کے طور پہ کسی کی امت میں 50 رکعت نماز تھی، کسی کے پاس 20، مثال دے رہا میں، 20 رکعت تھی. لیکن ہر نبی کے ساتھ الگ الگ وقت کے ساتھ چینج ہوتا گیا. یہ صرف ہمارے رسول کی شریعت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. ہمارے رسول کی شریعت میں کوئی چینج نہیں آیا. جب سرکار کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی 28 صفر 10 ہجری، جو شریعت غدیر کے دن کمپلیٹ ہوئی، جہاں اللہ نے یہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. اللہ نے اسٹیمپ کر دیا، مہر لگا دی. کیا کہہ کر کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. اب اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے. اب جو شریعت محمدی ہے، یہی شریعت قیامت تک باقی رہیں گے، صرف ہمارے نبی کی یہاں پہ. لیکن ہر نبی کی شریعت وقت کے ساتھ چینج ہوئی. کل جہاں بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا. کل نبی یوسف کے واقعات آئے تھے. نبی یوسف، کل جو بات یہاں تک میں لے کر گیا کہ ان کو زلیخا سے بات ہوئی، اور زلیخا نے گناہ کی طرف دعوت دی، اور نبی یوسف نے اللہ پہ بھروسہ کر کے، دیکھیں بہت امپورٹنٹ میسیج تھا وہ، کہ اف یو ٹرسٹ یور اللہ، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہمیشہ. آپ کیلگری میں آپ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں اف یو ٹرسٹ یور اللہ، اف یو ٹرسٹ یور امام. ہر راستہ کھولتا ہوا. یا مسبب الاسباب، اللہ کا یہ نام ہے کہ تو اسباب کو بناتا، تو راستے بناتا، ویوز بناتا. تو ہم روزانہ 36 ٹائمز پڑھو یا مسبب الاسباب فجر کے بعد. ویری سمپل، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب. آپ کے لیے ایسے راستے بنیں گے نا کہ آپ تصور بھی نہیں کرنا. ایون دیوار میں سے چاہے تو اللہ رزق دے دے، دیوار میں سے، وہ قادر مطلق ہے. یہاں سے راستہ نکال دے. آپ بولے کہ راستہ، اب نبی موسیٰ کے واقعات میں آپ سننا کہ کیسے وہ راستے نکالتا ہے، کیسے امپاسبل کو وہ پاسبل کرتا ہے. تو موسیٰ نے، انہوں نے، یوسف نے ٹرسٹ کیا اللہ پہ. آپ دیکھو کیسے راستے کھلے، پورے دروازے کھل گئے. ایون ان کی پاکیزگی کا اعلان ایک انفنٹ نے دیا کہ وہ بچ گئے. دیکھو امپاسبل تھا ان کا بچنا، امپاسبل تھا. زلیخا نے ایسی تہمت لگا دی تھی، ایلیگیشن لگایا تھا، امپاسبل تھا بچنا. لیکن کیسا بچایا اللہ نے. تو میرا پورا، یہ میں سٹوریز نہیں سنا رہا، مجھے میسیج دینا ہے کہ تھوڑا سا موٹیویشن ہونا ہماری یوتھ میں.
آپ کی فکر بدلنا، سوچ بدلنا یہ مجلسوں کے بعد. تو بہرحال یوسف نے جب ان کا وہ ایلیگیشن ختم ہوا، اس بچے نے کہا کہ اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہگار ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا ہے. اب پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اب کیا تھا؟ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا اب میں سٹارٹ کر رہا ہوں. زلیخا نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میری بدنامگی ہو رہی، اللہ رحم کرے، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے. اتنا آہستہ بولو گے؟ عزت وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا ان کو جیل میں بھیج دو. عزیز مصر پرائم منسٹر ہے، اس نے یوسف غلام ہے، ان کو بھیج دیا جیل میں. یوسف جیل میں 12 یا 13 سال جیل میں رہے، پریزن میں. ادھر پورے ایجپٹ میں ایک عورتوں میں گوسپ ہونے لگی. عورتوں میں گوسپ زیادہ ہوتی ہے نا، کیلگری کی عورتوں میں نہیں ہوتی. میں ایک بات بول رہا ہوں، جو کٹی پارٹی ہوتی ہے نا یہاں نہیں ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، دوسری جگہوں پہ تو بہت ہے. بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، یوز لیس. تو وہ اس زمانے میں بھی تھا، پیسے والے لوگوں میں زیادہ تر پہ ہوتا ہے. اب پورے پیسے والے تھے، ہر عورت زلیخا کے لیے بات کر رہی ہے. جب بات پھیلنے لگی تو زلیخا نے اپنے فرینڈز پورے عورتوں سے کہا سنو، تم لوگ دیکھنا چاہتے یوسف کیسا ہے؟ میرے اوپر جو ایلیگیشنز لگا رہے دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھنا چاہتے. اس نے پرائم منسٹر ہاؤس میں لنچ کیا. میں مثال دے رہا، لنچ تھا، بریک فاسٹ تھا، کھانا تھا. بہرحال پرائم منسٹر ہاؤس میں لنچ ہوا. پوری عورتیں ہیں 100-150 کے قریب اس زمانے کی، جو باتیں کر رہے تھے. آئے لنچ کے بعد اس نے اپنے غلام سے کہا، زلیخا نے، کہ یوسف کو جیل میں سے لے کر آؤ، اور جب لانا تو ان کے چہرے پہ بہت باریک ایک کپڑا ڈال دینا، چہرے کو چھپا دینا باریک کپڑے سے، اور خالی یہاں سے پاس کرو. ان عورتوں سے کہا کہ یوسف ٹھہریں گے نہیں، وہ پاس ہوں گے. تم دیکھو یوسف کا حسن اور بیوٹی کیا ہے. کیا سن رہے یار؟ بڑا مشہور واقعہ ہے. ہوا کیا؟ یہ عورتوں، یوسف کو نہیں معلوم کہ یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں دیکھ رہی ہیں ان کو. نبی ہے. وہ آئے، ان کے چہرے پہ باریک کپڑا تھا، ٹرانسپیرنٹ کپڑا تھا. اور یوسف جب آئے قریب تو اس نے کیا کیا؟ زلیخا نے، مشہور واقعہ ہے، ایپل، ایک فروٹ دیا، جو بھی فروٹ تھا، میں ایپل لے رہا، چھری دی، دیکھ کے کہا سنو، جب یوسف تمہارے سامنے سے پاس ہونا تو جب ان کے چہرے کو دیکھنا تو کاٹ دینا. انہوں نے کہا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کاٹنا ہی ہے نا، ہم تو روز ہی کاٹتے ہیں. ہاتھ میں ایپل لے لیا، نائف ہاتھ میں. کہا کیا تھا؟ جب سامنے سے گزرے ہیں تو خالی اپنی چھری کو چلا دینا. دوستو تاریخ کا عجیب واقعہ ہے. ان کی نگاہ، یوسف آئے، انٹر ہوئے اس جگہ پہ، سامنے سے بڑے آہستہ آہستہ نبی خدا جا رہا، پورا چہرہ بھی نہیں دکھ رہا، چہرے پہ کپڑا ہے. وہ پرسنالٹی، وہ حسن، وہ بیوٹی. جب جانے لگے تو عورتیں سٹنڈ ہو گئی، مطلب ختم ہو گئے. چھری تو چل رہی، جتنی دیر یوسف گزرے ہر عورت کی نگاہ یوسف کے چہرے پہ تھی اور ہاتھ چل رہا تھا. فروٹ تو ایک جگہ ہو گیا، ساری عورتوں کی انگلیاں کٹی. جتنی دیر یوسف تھے وہ کاٹ رہے تھے تو احساس سے تکلیف نہیں ہو رہی تھی. ارے کتنی آسانی سے سن رہے، پین فیل نہیں کر رہے تھے. بلکہ کب شروع ہوا پین؟ جب سامنے سے گزر گئے، جب نیچے دیکھا کہ فروٹ تو ویسی ہے ہاتھ میں لیکن انگلیاں کٹ گئی. سب اس حیرت میں تھے کہ تکلیف کیوں نہیں ہو رہی تھی. نگاہ چہرے پہ تھی. ارے ہم بھی تو یہی کہتے کہ آخری وقت جب میرا مولا آئے گا نگاہ چہرے پہ رہے گی.
جو کچھ موت کی تکلیف ہے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. ہم دیکھیں گے مولا کو اور روح ایسے نکلے گی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. یار لیکن بنو ویسے کہ علی دیکھیں تم کو. چہرے پہ داڑھی رکھو, گناہ سے بچو. اللہ رحم کرے ہمارے اوپر کہ میرا مولا دیکھ کے مسکرائے. یہ تو گارنٹی ہے کہ مولا آتا ہے, لیکن ایسے بنو کہ غریب امام کا بھی وعدہ ہے. آپ کو پتہ ہے جو زیارت امام رضا کرے گا اللہ ہم کو نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. زیارت غریب الغربا کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ غریب امام کا 3 جگہ کا وعدہ ہے. روح نکلتے وقت آؤں گا تمہاری جو میرا ظاہر ہوگا, اور پہلی رات کو تمہاری گریو میں آؤں گا, تمہاری لحد میں آؤں گا. اگر امام آ جائے تو کنفرم ہے. اور ڈے آف ججمنٹ میں جب تم اعمال پیش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں تو میں آ کے مدد کروں گا. جانا ماں باپ اللہم صلی اللہ محمد. یہ غریب امام کا بھی وعدہ ہے. بہرحال اس کے بعد یوسف کو پھر جیل بھیج دیا گیا. 14 ایئرس اپروکسیمیٹلی وہ جیل میں رہے. جیل کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں, لیکن واقعات کو میں چھوڑا. ان کی نبوت کا معجزہ کیا تھا؟ یہ تو نبی ہے. ان کی نبوت کا معجزہ تھا یہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے. خواب کی تعبیر بتاتے. یہ ان کا, جیسے ہمارے رسول کا معجزہ قرآن ہے, نبی نوح کا معجزہ طوفان ہے, جناب آدم کا معجزہ وہ اسماء معصومین ہے, جناب ابراہیم کا معجزہ ان کی نبوت کا آگ میں جانا ہے, موسیٰ کا معجزہ وہ عصائے موسیٰ ہے, جناب یوسف کا معجزہ خواب کی تعبیر. اسی لیے کہا, اب اس پہ پوری مجلس پڑھ دوں میں, خواب کی تعبیر کیا ہے. آپ کو معلوم جب آپ ڈریم دیکھتے, خواب یعنی جو ڈریم دے بچوں کے لیے جو ڈریم دیکھتے ہیں نا, رات میں آدھی رات سے پہلے کوئی ڈریم دیکھے اس کی تعبیر الگ ہے, نماز شب کے بعد کوئی دیکھے اس کی تعبیر الگ ہے, کھانا کھا کے رات کا کھانا کھا کے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور خواب آیا تو اس کی تعبیر الگ ہے. اب وہ بھی یہاں کا کھانا ماشاءاللہ. اس کے بعد لنچ کے بعد کوئی سوئے وہ خواب دیکھے اس کی تعبیر الگ ہے. فجر کے بعد عبادت کر کے کوئی سوئے تو اس کی تعبیر الگ ہے. ہر خواب کی تعبیر ہے. معصوم کہہ رہے, عابد بلگرامی نہیں بول رہے, معصوم بول رہے کبھی کسی کے سامنے اپنے خواب کو بیان مت کرو. رات میں بھی بیان نہیں کرنا, کبھی خواب رات میں بیان نہیں کرنا پہلی دفعہ. ایک چھوٹی سی بات خواب کی بتا دیتا کہ خواب کیا چیز ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک نبی یوسف خواب کی تعبیر دیتے تھے, اسی لیے میں 2-3 منٹ کا ایک واقعہ پڑھ رہا. سرکار کے زمانے میں ایک عورت آئی اور آ کے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر گیا ہوا ہے بزنس ٹرپ پہ. اس زمانے میں کاروانس میں لوگ جاتے تھے کاروبار کرنے, اور میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میرا پورا گھر بیٹھ گیا, ٹوٹ گیا, میں کیا کروں, میں بہت ڈر رہی. تو سرکار نے کہا گھبرا مت, تیرا شوہر خیریت سے واپس آ جائے گا. بزنس ٹرپ پہ گیا تھا, تھوڑے دن کے بعد آ گیا واپس خیریت سے. سیکنڈ ٹائم پھر گیا, گھر میں تو رہنا نہیں تھا. اس زمانے میں اسی طرح لوگ کاروانس پہ جاتے تھے سامان لے کے. سیکنڈ ٹائم میں اس نے یہی خواب دیکھا, بہت شارٹ کرا میں اس کو. سیکنڈ ٹائم میں اس نے یہی خواب دیکھا, پھر آیا سرکار کے پاس آئی. سرکار نے کہا نہیں گھبرا مت, انشاءاللہ تیرا شوہر واپس آ جائے گا. تیسری دفعہ پھر وہ گیا, پھر اس نے یہی خواب دیکھا. اب یہ آ رہی تھی سرکار کے پاس مسجد نبوی, اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. جب آ رہی تھی تو راستے میں اس کا ایک رشتہ دار ملا اور اس نے کہا صبح صبح کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا میں نے خواب دیکھا ہے تو میں سرکار کے پاس جا رہی تعبیر لینے. اس نے کہا ہم بھی تو سرکار کی محفل میں بیٹھتے اور ہم کو اتنا علم تو ہے, ارے تعبیر ہم بھی دے سکتے.
چھوٹے کام کے لیے کیا سرکار کے پاس جا رہی ہے؟ پلیز غور سے سنو. اس نے کہا اس عورت تو بیچاری شریف ہوتی، معصوم ہوتی، ہر دور کی عورت معصوم ہے. میں جو بولنا تھا میں بول دیا. کیلگری کی ہو یا مدینہ منورہ، ہر عورت بیچاری معصوم ہے. تو اس نے کہا میں نے ایسا خواب دیکھا، وہ گئے ہوئے ہیں میرا شوہر، میرا پورا گھر بیٹھ گیا. اس نے کہا او یہ تو کھلی ہوئی تعبیر ہے، وہ اللہ ہی رحم کرے تیرے اوپر، پتہ نہیں وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. چلی گئی وہ واپس گھر. تھوڑے دن کے بعد خبر آئی کہ راستے میں، پرانا زمانہ، راستے میں ریت کا طوفان آیا اور اس میں اس کا شوہر ہلاک ہو گیا. روتی پیٹتی سرکار کے پاس آئی کہ ایک ہی خواب اتنی مرتبہ دیکھا، جب دیکھا واپس آیا، اب کی کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کے رسول نے کہا سنو، اس دفعہ تعبیر تم نے مجھ سے نہیں لی. سمجھ رہے آپ؟ ایزی مت لو، ایزی مت لو. تو اس وقت تم میرے پاس تو نہیں آئے تھے. اس نے کہا راستے میں یہ ملے. اس وقت سرکار نے کہا کہ کبھی، اب میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، کسی بیوقوف کے سامنے، جاہل کے سامنے، کیا بول رہا ہوں، نہیں بولو. عالم کے سامنے بولو اور سمجھدار کے سامنے بولو. اب آپ نے کہا کہ تم کوئی خواب دیکھو، پلیز غور سے سن، اب یہ میسج، کوئی خواب دیکھیں آپ، اس کی تعبیر اچھی لیں. بدترین سے بدترین آپ نے خواب دیکھا، صبح اٹھ کے بولو پروردگار 14 معصومین کا واسطہ اس خواب کو تو رحمت کا خواب بنا دے. دعا کر رہے نا، دعا تو 24 گھنٹے 24/7 کر سکتے ہیں. اور آپ دعا کیا مانگ رہے؟ 14 معصومین کے وسیلے سے رحمت کا خواب بنا دے. بس ہمیشہ یہ بولنا کہ 14 معصومین کے وسیلے سے میرے اس خواب کو تو رحمت کا خواب بنا دے. وہ رحمت کا خواب بنتا. اچھا بہرحال نبی یوسف کا معجزہ یہ تھا کہ ایسے تعبیر دیتے تھے یہ کہ جو بول دیا وہ بول دیا. جیل میں ایسی ہوا تھا، قرآن کا واقعہ ہے. ایک دو شخص آئے اور آ کے کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا، ایسا ہوا. اس نے کہا میں نے ایسا دیکھا. تو آپ نے کہا کہ تو رہا ہو جائے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا آپ سے. یوسف نے کہا جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اور وہی ہوا، یہ رہا ہو گیا، ریلیز ہو گیا، اور دوسرا ہلاک ہو گیا. اس کے بعد عزیز مصر کے پاس یہ لوگ جا رہے تھے جو رہائی کے لیے جاتے. یوسف نے کہا سنو تم جا کے میرے بارے میں بھی ذکر کر دینا، میں بھی یہی ہوں. بس جب یہ شخص وہاں پہنچا، شیطان نے اس کو بھلا دیا یوسف کے پیغام کو، اس کے ذہن میں ڈال کے. دیکھو کہاں کہاں پرابلم کرتا ہے. ادھر جبرائیل آ گئے. اب سنو، آ کے کہا یوسف تم نے عزیز مصر پہ بھروسہ کیا؟ ارے یار تم نے ہم کو نہیں بولا اور عزیز مصر سے ریکمنڈ کیا. بس اب اور رہیے آپ اندر جیل میں. دیکھیے یہ نبیوں کے ساتھ ہو سکتا. اللہ ہمارے پر بہت کرم کرتا ہے. 2 سال اور رہے. 2 سال کے بعد پھر وہ عزیز مصر کا کوئی خواب تھا، یوسف آئے. اچھا ادھر جو زلیخا کا شوہر تھا عزیز مصر، وہ ہلاک مر گیا. زلیخا کا ڈاؤن فال آ گیا. پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر میں آ گئی، ایج بھی بڑھ گئی، غربت آ گئی، اب وہ 50s میں چلی گئی، سب ختم ہو گیا. زلیخا سے ہر چیز کھنچ گئی. اب عزیز مصر کے پاس یہ گئے تو اس نے ان کو خواب کی تعبیر دی، اس کو صحیح ہوا. اس نے کہا آج سے آپ پرائم منسٹر. دوستو اللہ پہ بھروسہ کرو، جیل میں سے پرائم منسٹر تک پہنچا دیا. عزیز یوسف پرائم منسٹر بن گئے. اب کیا ہے؟ لیکن نبی خدا ہے، نبی خدا ہے، کوئی ایسے وہ نہیں ہو سکتا. ایک دن جناب، میں بہت شارٹ کر رہا، ڈیفرنٹ واقعات کو چھوڑ کے گھڑی دیکھ کے پڑھنا پڑ رہا یہاں پہ. نبی یوسف چلے. اب دیکھیے بہت اچھے پیغامات آ رہے ہیں. ایز اے پرائم منسٹر
میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، پورے پروٹوکول کے ساتھ ایجپٹ میں چلو میں کیرو لیتا ہوں، کیرو میں پورے پروٹوکول کے ساتھ پرائم منسٹر کا پروٹوکول اپنے گھوڑے کے اوپر، یہ ایجپٹ کے بازار میں انٹر ہوئے. جیسی بازار میں، بہت بڑا بازار، کافی لوگ بازار میں انٹر ہوئے تو یوسف کے کانوں میں کسی عورت کی بہت دھیمی آواز آ رہی تھی، یوسف 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 یوسف. کوئی غریب عورت پکار رہی ہے. یوسف ایسا پلٹے، نبی ہے، پرائم منسٹر ہے، پلٹے، دیکھا کہ ان عورتوں میں ایک بوڑھی عورت، اولڈ لیڈی، ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے، کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، زبان پہ صرف یوسف 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 یوسف. اپنے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، پرائم منسٹر ہے، غریب پکارے تو جاؤ، جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. غریب کی آواز پہ لبیک کہو. ہر چیز پیسہ نہیں ہے، مورل سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. کیلگری میں اگر کوئی پریشان ہے نا تو مسجد آ رہے، امام بارگاہ آ رہے روز، کوئی تم کو پتا چلا کہ یہ مومن پریشان ہے تو ایٹ لیسٹ بات تو کرو. ہو سکتا ہے تم جاب کروا دو اس کی. یہ مومنیت ہے. اس سے تمہاری جاب بھی سیکیور رہیں گی، تمہارا بزنس بھی صحیح رہے گا. اور سب سے بڑی چیز یہ صفت معصومین ہے. صرف اپنے لیے زندہ مت رہو، اپنے لیے جانور بھی زندہ رہتا. جو مجھے بولنا تھا میں نے بولا. بس یوسف پلٹے ادھر، دیکھا کہ ایک اولڈ لیڈی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ویژن ختم ہو گیا، ہاتھ میں لکڑی ہے، زبان پہ ایک ہی تسبیح ہے، یوسف 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 یوسف. قریب گئے تو پہچان لیا یہ تو زلیخا ہے. سمجھے؟ یعنی یہ تو مائی اولڈ فرینڈ. میں کیا بول گیا؟ یہ تو زلیخا ہے. زلیخا کو برابر نظر نہیں آ رہا یوسف کو. اب سننا پلیز ان کے ڈائلاگز. یوسف نے کہا زلیخا کیسی ہو، ہاؤ آر یو. انگلش میں نہیں بولا، کیسی ہو، کیا حال ہو گیا تیرا. اس نے کہا یوسف یہ جو حال ہوا تیرے حسن کی وجہ سے، تیری بیوٹی کی وجہ سے. اور نبی یوسف کی حسن کی تعریف کرنے لگے، پریز کرنے لگے. تم اتنے حسین تھے، تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، اس زمانے کی ساری عورتیں تم کو چاہتی تھی. بہرحال وہ اب تعریف کرنے لگے. یوسف نے کہا زلیخا ایسا کر، کل دربار میں آ جانا، کل صبح دربار میں آؤ. یوسف اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے، سارا مجمع 2000 بتائے، 2000 کی روایت ہے، 2000 لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے. زلیخا چند عورتوں، اس لیے کہ آنکھوں کا ویژن کم ہو گیا تو لکڑی تھی اور لوگوں کا سہارا لیتی تھی، چلتی ہوئی دربار میں آئی. یوسف نے بلا لیا قریب، بلا کے کہا وہی سوال کیا کہ کیا حال ہے تیرا. اس نے اسی انداز سے نبی یوسف کو پریز کرنا شروع کیا کہ تم اتنے حسین، تم اتنے خوبصورت، تم ایسے تھے، تم ویسے تھے. دوستو یہاں نبی نبوت ہے. یہ لوگ اپنی تعریف نہیں سنتے، یہ صرف اللہ کی تعریف سنتے. میں کیا بول گیا؟ یہ ہم ہیں. اگر مثال کے طور پہ کوئی آ کے مجھے بولے کیلگری میں آپ کتنے ہینڈسم ہو، نہیں ہوں بول رہا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ کوئی آ کے بولے یار یہ سو ہینڈسم، یہ آپ ایسے ہیں ویسے، میں چاہوں گا یار اور میری تعریف کرے. نہیں، انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے تو تم سننا چاہتے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو سننا نہیں چاہتے. وہ سنو. کانوں کو میری تعریف مجھے اچھی لگتی. اب وہ تعریف کرنے لگی نبی یوسف کی کہ تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، یہ تھے. نبی یوسف، پلیز غور سے سنو، نبی یوسف نے کہا زلیخا تم میرے حسن کی تعریف کر رہی، میری بیوٹی کی تعریف کر رہی. کاش آخری نبی جس کا نام محمد ہے، آنے والا ہے، اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟
عزیزو زلیخا کا پیریڈ اور ہمارے سرکار کا پیریڈ 2000 سال کے اوپر ہے، 2000 ایئرز کے قریب، اور ہمارا اور سرکار کا پیریڈ 1400 سال ہے، رائٹ؟ زلیخا نے بھی ہمارے سرکار کو نہیں دیکھا، ہم نے بھی نہیں دیکھا، اللہ کرے دیکھیں، زیارت کرے، آمین تو بولو انشاءاللہ۔ زلیخا نے نہیں دیکھا، لیکن پلیز سنو غور سے، لیکن زلیخا کے کانوں سے نام محمد ٹکرایا، پہلی مرتبہ اس نے سرکار کا نام سنا، دل میں محبت آئی، محبت آنا تھا، جبرائیل آ گئے، آ کے یوسف سے کہا پوچھو زلیخا سے کیا چاہتی ہے۔ کیا سن رہے؟ کیا ادھر والوں کو بولو کیا سن رہے یار؟ اللہ نے کہا کہ پوچھو تو چاہتی کیا ہے؟ کافرہ ہے لیکن نام محمد کی محبت۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس نام کو؟ ابھی میں واقعے کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے، یہ وہ نام ہے کہ ضعیفی جوانی میں بدلے، یہ وہ نام ہے تمہاری تقدیر، ڈیسٹینی بدلے۔ روزانہ 92 ٹائمز فجر کے بعد 5 صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، 92 ٹائمز سرکار کا نام لو، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ You can change your destiny ان ناموں سے، تقدیر بدل دے تمہاری۔ اب سنو کیا ہوا، صرف دیکھا نہیں تھا سرکار کو، نام میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے اس نام میں کہ زندگی بدل جائے۔ کوئی ایسی مصیبت، میں بہت ذمہ داری سے ممبر سے بول رہا، 31 تک ہوں آپ کے پاس، کوئی پوچھے مجھ سے کہ عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو، سب کو بول رہا کہ یہ نام میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، وہ قوت ہے کہ اگر تم ان کی تسبیح پڑھو، صرف 92 ٹائمز پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ کیسا تمہاری زندگی بدلتی ہے۔ کسی دشمن کے پاس جا رہے، تم انٹرویو کے لیے جا رہے، امیگریشن کا پرابلم ہے وہاں جا رہے، بزنس لینے جا رہے، کوئی ٹینڈر سبمٹ کرنا ہے، اینی تھنگ، زندگی کا ہر حصہ، فجر کے بعد یا محمد پڑھو 92 ٹائمز، پڑھ کے 18 مرتبہ یا محمد پڑھ کے مٹھی بند کرو اور ظالم کے سامنے چلے جاؤ، تم جو بولو گے وہ سنے گا۔ میں بہت اس میں ہوں کہ ممبر سے بعض باتیں نہیں بول سکنا، مجلس کے بعد پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، میرے ساتھ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ وہ نام ہے، سرکار کا نام، کسی اور کا نام نہیں۔ کیا سمجھ رہے آپ اس نام کو؟ تو بہرحال جبرائیل نے آگے کہا یوسف پوچھو زلیخا سے چاہتی کیا ہے۔ ابھی زلیخا کو کچھ نہیں معلوم، صرف دل میں محبت ہے۔ پلیز غور سے سنو، یوسف نے پوچھا زلیخا تو کیا چاہتی ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں، صرف یوسف کو معلوم کہ محبت ہے دل میں۔ کہا زلیخا واٹ یو وانٹ، کیا چاہتی ہے تو دربار میں، بھرے ہوئے دربار میں اس نے کہا کہ یہ جو میری اولڈ ایج ہے، ضعیف ہے، اس کا جوانی میں بدل، میری آنکھوں کی روشنی پلٹا۔ بس یہ دو ہی ڈیمانڈ کیے اس وقت۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا یوسف سے بولو جو ڈیمانڈ کرتی ہے اس کو ایکسپٹ کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت آ گئی۔ سن لیا یار، سن لیا۔ افطار سے پہلے آواز ہی نہیں نکلتی، نہیں میں کیا کروں، میں بھی مجبور۔ لیکن اللہ نے فوراً یوسف سے کہا یوسف سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ آپ نے دیکھا نماز کیا کیا چیز ہے، یا نماز پڑھو، اس کے بعد تم دعا کرو،
دعا کیا ہے دیکھو دوستو، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا. انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی کہ پروردگار اس کے حاجات کو پورا کر دے. روایت کا جملہ ہے، روایت میں قصص الانبیاء، تاریخ اسلام نجم الحسن قراروی، حیات القلوب علامہ مجلسی، بہار الانوار علامہ مجلسی، یہ ساری کتابوں کے جملے بول رہا. جیسے ہی نبی یوسف کی نماز ختم ہوئی، ہاتھ بلند ہوئے، زلیخا 50-60 سال کی تھی، 18 سال کی لڑکی ایک فریکشن آف سیکنڈ میں ہو گئی، گوئی ہوئی بینائی چلی گئی، روشنی آ گئی، اور اللہ نے کہا یوسف ہم نے تیار کیا ہے، اب تم اس سے شادی کرو. مذاق ہے. ایون کسی کا ویژن میں کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی ویژن میں پرابلم، 2 چیزیں بتاتا، ایک آیت الکرسی اور یہ نام سرکار کا. 5 صلوات پڑھو، آنکھ پہ ہاتھ رکھے اور یا محمد پڑھو، اور بولو اللہ تو نے اگر زلیخا کو روشنی بڑھائی ہے تو میں بھی تو علی والا ہوں. میں آپ کی اللہ تیری کنیز خاص کا چاہنے والا ہوں. اوکے، دعاؤں میں وہ پاور ہے یار، وہ پاور ہے. اس کے بعد آیت الکرسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر آنکھ پہ ہاتھ رکھ کر کوئی آیت الکرسی پڑھے، سب کو آتی ہے آیت الکرسی، نو بگ ڈیل. میں اس جگہ رکھ کے پڑھتا ہوں، ہاتھ پہ آنکھ رکھ، سبھی پڑھے، رکھ کے آیت الکرسی پڑھو. پڑھ کے کس کا واسطہ دینا یا معلوم؟ مولا مشکل کشا کا. یہ بولنا عین اللہ کی آنکھوں کے نور کا واسطہ میرا نور تیز کر دے. ارے یار مولا مشکل کشا کا واسطہ دینا. یہاں پہ ایک ہی بات ہے، علی ہو یا محمد ہو، لکھ رہا ہوں یا محمد، پڑھ رہا ہوں یا علی. ارے یار لکھ رہا ہوں یا محمد، پڑھ رہا ہوں یا علی. اس میں بتاؤں ایک ٹیکنیکل چیز بھی ہے. محمد کے اعداد کتنے؟ ماشاءاللہ 92. آپ یہیں بیٹھا کریں روز. علی کے اعداد کتنے؟ 110. 92 اور 110 0 کو نکال دو، 11 ہوئے. 9 اور 2 11 ہوئے. اعداد ابجد سے بھی یہ شعر بالکل صحیح ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ لکھ رہا ہوں یا محمد، پڑھ رہا ہوں یا علی. دونوں 11 آ رہے ہیں، دونوں برابر آ رہے ہیں. یہ تو بیچ میں آ گئی بات. بس زلیخا ینگ ہو گئی بالکل، اور اللہ کا حکم ہوا. کیوں شادی ہوئی؟ ایک کافرہ کو، ایک مشرکہ کو. آپ نے کل کے واقعات سنے. اللہ نے اتنا کرم کیوں کیا؟ اتنا کرم کیوں کیا کہ یہ عجیب دنیا کا معجزہ ہے کہ ضعیفی آج کل کوئی پاسبل ہے؟ کوئی ضعیف عورت جوان ہو جائے؟ کوئی پاسبل نہیں. ضعیفی کو جوانی میں بدلا 1 سیکنڈ کے اندر. اللہ قادر مطلق ہے، اور آنکھوں کی روشنی دے دی. یہ سب کیوں ہوا؟ صرف سرکار کے محبت جو اس کے دل میں آئی. آپ سمجھے؟ زلیخا نے ایک ہی دفعہ لیا تھا یا محمد نام سنا تھا. ہم بچپنے سے پیدا ہوئے تو کان میں یا اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے ہوئے اب تک یہاں تک آ گئے. دن بھر میں 5 دفعہ تو لیتے ہو. کیا فرق، کیا لائف میں چینج آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا ہماری لائف میں چینج؟ صبح شام یا محمد بولتے ہو، یا علی بولتے ہو، اس در پہ آتے ہو، کیوں نہیں آ رہا؟ چیک یور سیلف، چیک یور سیلف. زلیخا کو چینج ہو سکتا، ہمارے پاس کیوں نہیں ہو رہا؟